بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأصلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، मैं सबसे पहले अपने आप को
اور اس کے بعد اب سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات جو انعامات اسے عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک آفاقی حقیقت ہے کہ جب معاشرے کے افراد کے اندر ہر انسان اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے تو وہ معاشرہ کبھی بھی ناکامی اور نامرادی سے دوچار نہیں ہوتا۔ میں نے یہ چند جملے بطور تمہید آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ گزشتہ جمعے ہمارا ایک موضوع چلا تھا، آج بھی اسی موضوع کو لے کر میں آگے چلوں گا، اور آج 9 رجب 1446 ہجری 10 جنوری 2025 عیسوی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع کیا میں ایک مثالی حقیقی شوہر ہوں؟ ایک ایسا سوال جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ موضوع وہی ہے، کچھ نکات پچھلے جمعے میں نے بیان کیے تھے، آج اسی بات کو لے کر میں آگے چلوں گا۔ رب کائنات نے عورت اور مرد میں واضح طور پر کچھ فرق رکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد عورت کی طرح نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کو ایک سامع چاہیے ہوتا ہے، سننے والا، جو اس کی باتوں کو سنے۔ اور میں اپنی محاوراتی زبان میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ تقریباً دنیا کی ہر عورت کے دماغ میں نا ایک بہت بڑا میموری کارڈ ہوتا ہے۔ آپ اس کو 50 دفعہ یہ بات کہہ لیں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں، کوئی اور بات کریں، لیکن وہ جب تک اپنی سنا نہیں لے گی اس کی جان کو سکون نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ میرے پاس سوالات آتے ہیں، اب دن رات ہمارا کام ہے، آپ یا کوئی بھی سوال کر رہا ہو، وہ 2 جملے بولے، ہمیں ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مرد اس بات کو سمجھ جائے گا، اگر میں ٹوک کر کہوں نا بھائی جان میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں تو وہ رک جائے گا، لیکن خاتون، کوئی لڑکی، کوئی عورت، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس نے جب تک اپنی ساری بات سنا نہیں لینی وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بڑی لمبی ہے۔ حدیث کی راویہ ام زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھ کر ان کی تمام باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمروں میں اچھا خاصا فرق تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ اگر اس نے اپنی زندگی کا سفر میرے ساتھ گزارنا ہے تو پھر اگر میں اس کی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا۔ آج کے دور میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس بیماری کا جس کا نام موبائل ہے۔ ہم سارا دن اس کے اندر گھسے رہتے ہیں اور گھر آ کے بھی اسی کے اندر گھسے رہتے ہیں۔ نتیجہ اس کا خواتین فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، دماغی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے، اور یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے خاص طور پر جو بھائی بیرون ملک کام کرتے ہیں ان کی خواتین کے اندر یہ فرسٹریشن کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ انہوں نے گھر میں رہتے ہوئے ان خواتین نے، مرد کا تو پردیس میں جا کے جو حال ہوتا ہے اس پر میں بات نہیں نہ کرتا کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں۔ عورت
گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اس نے مرد کا بھی آدھے سے زیادہ کام سنبھالا ہوتا ہے، نتیجتاً اسے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ملتا، نتیجتاً وہ بیچاری اندرونی طور پر مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور جملہ نوٹ کیجئے گا، ہم لوگ جب 35-40 سال گزار کے پردیس میں مستقل طور پر پاکستان لوٹتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ نمبر 1 بگڑی ہوئی اولاد، اور نمبر 2 بیماریوں کی ماری ہوئی ایک بوڑھی بیوی، کیونکہ وہ بیماریاں اس کو فرسٹریشن کے نتیجے میں لگتی ہیں۔ اسی طرح عورت کا حق، ایک مثالی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ عورت کو ضرورت سے زیادہ قید کر کے نہ رکھے۔ قرآن نے ایک اصول بیان کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے معزز خواتین، تمہارا اصل ٹھکانہ تمہارا گھر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آج کے دور کو اٹھا کر لے جائیں وہ 1400-1500 سال پیچھے۔ میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تاریخ میں ایسی خواتین گزاری ہیں جو اپنے گھر سے زندگی بھر صرف 3 مرتبہ نکلی۔ ایک بار جب شادی ہوئی، دوسری بار جب حج کیا، اور تیسری بار جب جنازہ اٹھا۔ لیکن اس کے باوجود جی چاہتا ہے میرے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر کسی ضروری کام کی غرض سے عورت گھر سے باہر نکلنا چاہے تو اس کو نکلنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے جہادی سفروں پر نکلتے، اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کر لیتے، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر نکلتے۔ وہ مرد پورا مرد نہیں ہے جو اپنے دوست احباب کے ساتھ تو سیر کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، ناران، کاغان، مری، فلاں جگہ، لیکن اپنی بیوی کو گھر کے اندر قید کر کے رکھتا ہے۔ اس سے اگلی بات، میاں بیوی کے درمیان 100 تلخیاں بھی ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن معزز خواتین بھی میری بات کو دھیان سے سنیں۔ یہ جو ہماری عورتوں کو ایک بری عادت ہوتی ہے نا، چھوٹی سی بات ہوئی فٹافٹ چادر پکڑی، لائے میں چل رہی ہوں اپنے پیکے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اور مرد کی بھی یہ بری عادت ہے، چھوٹی سی بات ہو تو یہ جملہ اس کا تکیہ کلام بنا ہوتا ہے، تیرا ایتھے ہے کہ۔ یاد رکھیے، عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور قرآن نے لفظ اہل البیت استعمال کیا، اور اہل بیت میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی بیویاں آتی ہیں۔ جس گھر میں عورت نہ ہو وہ گھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کو اپنی خوابگاہ، اپنے خاص کمرے، اپنے بیڈ روم سے باہر نکالنے میں جلد بازی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ 90% سے زیادہ جھگڑے وہیں حل ہو جاتے ہیں۔ ہاں کوئی بڑی سنجیدہ بات ہے، اسے اپنے بزرگوں کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر جھگڑا بہت زیادہ بڑھ جائے، یہ سورۃ النساء کے الفاظ ہیں کہ پھر ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے اٹھے، ایک عورت کی طرف سے اٹھے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ بس اوقات ایک بات میاں بیوی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بزرگ اٹھ کے دونوں کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، بھلائی کس میں ہے جی؟ صلح میں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھا کے بیڈ روم کی چار دیواری سے باہر لے آنا، یہ حقیقی مرد کی علامت نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات
جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے وہ یہ کہ عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے، ایک حقیقی اصلی اور نسلی عورت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میری گفتگو کا مرکز اور محور ہمیشہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، بے غیرتوں کی میں بات نہیں کیا کرتا۔ شادی کے بعد عورت کی ذات کا مرکز اور محور صرف اور صرف اس کا شوہر ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا، پراگندہ، کوئی اس نے خاص بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا، یہ پردے کے احکامات اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، تم نے یہ حال اپنا کیا بنایا ہوا ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے کروں؟ کہا تم شادی شدہ ہو، شوہر کے لیے کیا کرو۔ فرمایا کون سا شوہر؟ جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات مصلی پہ تہجد پڑھتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو بلایا، میں یہاں نام نہیں لوں گا، اور کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے میرے صحابی، جس طرح پیدا کرنے والے رب کا تمہارے ذمہ حق ہے نا، اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ لہذا یہ جو ایک سلسلہ ہے نا کہ انسان، جہاں میں نے لکھا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کبھی وہ کتاب منظر عام پر آئے گی، کہ بیٹی کے لیے جب بیٹا تلاش کریں تو میں نے وہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ لڑکا ضرورت سے زیادہ دینی نہ ہو۔ اور وہ ضرورت سے زیادہ دینی کیا ہے؟ ایسے بدنصیب بھی ہیں، شادی ہوئی، بیوی کو گھر چھوڑا شادی والے دن، اور خود نکل گئے چلا لگانے، خود نکل گئے تبلیغ کرنے۔ وہ انتظار کر رہی ہے کہ میری زندگی کا ہم سفر، میری اس سے پہلی ملاقات کب ہو، میں اپنی دل کی باتیں اس کے سامنے کروں، اور وہ ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے نکل چکا ہے جناب چلہ کشی کے سلسلے میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر مثال دوں گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ہم عمر سہیلیاں میرے پاس آ کر کھیلا کرتی تھیں۔ ایسے ایک دن وہ آ کر کھیل رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ جانے لگی، میرے آقا علیہ السلام نے روک دیا۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ فرمایا تمہارا حق ہے، تم کھیلو۔ ایک حقیقی شوہر، اس کا کام کیا ہے؟ میں ایسے بدبخت، بلکہ اس سے بڑا لفظ استعمال کروں گا، ایسے منحوسوں کو، ایسے لعنتیوں کو جانتا ہوں کہ اگر لڑکی کا والد آ جائے، بیوی کا بھائی آ جائے، بیوی کی ماں آ جائے، ان کو اتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو تخلیے میں، تنہائی میں بیٹھ کر بات کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ اور ظالم آدمی جنہوں نے جنم دیا، پالا پوسا، جوان کیا، کیا اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکے؟ او جی میرے خلاف سازشاں کر دینے تو بندے دا پتر بن کے رہو، میری شکایتاں نہ کدھر آ دے تے پٹھے کام نہیں سن نہ کرنے۔ یہ بھی عورت کا حق ہے۔ اسی طرح تفریح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عرب کے حبشہ کے کچھ لوگ آئے، ان کا ایک جنگی کھیل ہوتا ہے ڈنڈوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، جس طرح ہمارے ہاں کسی زمانے میں گتکا ہوتا تھا، اب تو آ کے موبائل نے سارا بیڑا گرک کر دیا نا۔ تو وہ کھیل رہے تھے، تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کر کے اپنی دہلیز کے دونوں کناروں پر اپنا ہاتھ رکھا، اور میری ٹھوڈی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر تھی، اور میں دیکھ رہی تھی
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جب تک جی چاہتا ہے دیکھتی رہنا، جب تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ یہ جو منحوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لے اینوں کما تو ہی فرصت نہیں، میں لے کے اینوں کتنے جاواں، اینوں میں سیر واسطے لے کے ٹر گیا تے پچھوں کم ایدی ماں نے آ کے کرنے نے، پاگل دیا پترا تو بیوی لے آندی ہے کہ نوکرانی لے آندی ہوئی ہے؟ اگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دماغ کو تر و تازہ کرنے کے لیے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلوں تو یقیناً وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حقیقی مسلمان مرد وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا۔ پہلے انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، جب انتخاب کر لیا تو اس پر اعتماد ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بدگمانی، زیادہ تر بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی کی بات قسمیں گناہ ہیں، ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہا کرو۔ یہ جو ایک بیماری ہے نا بعض مردوں کو، کہ اگر کسی کی مس کال آ گئی موبائل پہ، رانگ نمبر بھی ہو سکتا ہے، اے نمبر کدھر سی، اچھا تے پچھلے رابطے پہ حال ہون ڈے نے، ذرا تو بھی تو اپنا ماضی نکال کے ہمارے سامنے رکھنا۔ اسی طرح اگر یہ بھی ہو سکتا ہے موبائل پہ کال آ گئی، کسی کا غلط نمبر تھا، عورت نے کہہ دیا جی کون فلاں، آپ نے کس سے بات کرنی ہے، فلاں سے، یہ اس کا نمبر نہیں ہے، آ سکتی گئی۔ اور میں نے بذات خود ایسے جھگڑے بغتائے ہیں، ان باتوں پہ باقاعدہ طور پر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ایک حقیقی مسلمان مرد کی ذمہ داریوں کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں گا، اور وہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے رازداں ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے نوجوان اپنے دوستوں کے درمیان آ کے پھڑے مارتے ہوں، میں اے کر چھڑیا تے میں او کر چھڑیا، حدیث کے لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنتی ہے وہ شوہر۔ موضوع کیا چل رہا ہے؟ کیا میں ایک حقیقی مثالی شوہر ہوں؟ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لعنتی ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کے راز باہر افشا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک طرف کی ٹریفک نہیں چلائی، فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی باتیں باہر کرتی ہے۔ کیوں؟ دو چیزیں۔ پہلی چیز، میاں بیوی قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ لباس کا ایک دوسرے سے پردہ ہوتا ہے۔ دوسری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک کر دے جو فضول، بیکار اور جن کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایک مرد اگر اپنی بیوی کی باتیں باہر کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اپنی عزت باہر آ کر اچھال رہا ہے۔ پھر آگے بڑھیے، ایک بڑا تاریخی تلخ لیکن حقیقی جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا میں واحد مخلوق ہے عورت جس کا انتقام انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے عورت پسلی سے پیدا ہوئی، یہ ٹیڑھی ہے، اس کے ساتھ تم نے چلنا ہے تو اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ فرمایا اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور توڑنے کا مطلب طلاق ہے۔ عورت اپنا انتقام کبھی نہیں بھولتی ہے۔ آپ نے
اگر اسے کسی دور میں ایک تھپڑ بھی مارا ہے، وہ تھپڑ اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ جائے گا، اور ضروری نہیں کہ وہ آپ کو خود مار کر یا کسی کے ہاتھوں پٹوا کر ہی اپنا انتقام لے، اس کا انتقام لینے کا طریقہ بالکل مختلف ہوگا اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ میں اکثر و بیشتر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر بیوی کے دماغ میں اللہ نے ایک سینسر لگایا ہوا ہے۔ استاد جی، بندہ ابھی اڈے پر ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو بدبخت ہے، اپنا گھر تباہ کرنے والی۔ وہ کیا کرے گی؟ اس نے پہلے سے ایک میدان تیار کیا ہوا تھا، بچوں کو سارا دن بچوں کو ماں کے ساتھ وقت گزرتا ہے، وہ پہلے سے ایک میدان تیار کر لیتی ہے کہ تمہارا باپ ظالم ہے، تمہارا باپ جانور ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ آگے آنے کا ٹائم ہو گیا، صاحب کا وقت ہو گیا ہے، مارا ایک بچے کو تھپڑ کسی وجہ سے، اب بچے نے رونا شروع کر دیا۔ بندہ سارے دن کا تھکا ہارا محنت کر کے مشقت کر کے پنجابی زبان میں کھے کھا کے گھر میں داخل ہوا ہے، اب اس کو سننے کو کیا مل رہا ہے؟ گدھے کے بچے چپ کر جا، کسی بغیرت کی نسل چپ کر جا، وہ کسی کتے خاندان دیا چپ کر جا۔ اب یہ استقبال ہو رہا ہے بندے کا۔ ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے، فیڈ اپ ہو کے غصے میں آ کے ہاتھ چلائے گا یا بس زبانی بکواس کرے گا، اور یہ کام کر کے اپنے کمرے میں چلا جائے گا، یہ چلا جائے گا گھر سے باہر، اور پیچھے سے کیا ہوگا؟ ماں بچوں کو کہہ رہی ہے ویکھیا جی تو میں آخیا سی نا۔ نتیجتاً اس ماحول کے اندر جوان ہونے والے بچے جب باپ بوڑھا ہوگا تو اس کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو ٹھوکروں پر رکھیں گے، کیونکہ ایسے بچوں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر عورتوں پر سختی نہیں ہونی چاہیے، جہاں سختی کی ضرورت ہے کریں، لیکن شرعی حدود و قیود کے اندر۔ ایک آخری بات عرض کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے ایک آفاقی اصول بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ میرا دن رات یہی کام ہے، لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں۔ فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں دو وجہ کی بنا پر، ایک تو اللہ نے ان کو ویسے بالادستی عطا فرمائی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اخراجات مردوں کے ذمہ ہیں۔ یہ اسلام کی برکات ہیں۔ عورت پیدا ہوتی ہے، بیٹی ہے، تو اس کے اخراجات کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے۔ اگر والد نہیں تو بھائی اپنی بہن کو پالنے کے ذمہ دار ہیں۔ شادی ہوتے ہی اس کی ذمہ داری ساری کی ساری شوہر پر چلی جاتی ہے۔ بڑھاپے میں چلی جائے تو شریعت نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے خدمت کا سب سے زیادہ حق والدہ کا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے اگلے جمعے۔ تو ایسے غیرت مند، بلکہ ضرورت سے زیادہ غیرت مند مردوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب اپنی باری آئی تو کہہ دیا میں شوہر ہوتا ہوں، لیکن بیویوں کی کمائی پر پل رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سماعت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا انسان کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور اگلے الفاظ فرمایا وہ لقمہ حلال کا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس پر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کا اجر ملتا ہے۔ اور میں ایسے جانتا ہوں بدبختوں کو، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کی عملی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ایسے بدبختوں کو جانتا ہوں جو یاروں پر پیسے لٹائیں گے، پارٹیوں پر پیسے لٹائیں گے، آوارہ گردی پر پیسے لٹائیں گے، لیکن جس عورت نے زندگی کا سفر اس کے ساتھ کرنا ہے اس کو یہ بھوکا رکھتے ہیں، اس کو لباس نہیں دیتے، کپڑے نہیں دیتے، خوراک صحیح نہیں دیتے، وہ بیچاری ساری زندگی حماقت کی انتہا کرتے ہوئے اپنے میکے سے لا لا کے اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہے۔ 2 جمعے گزر گئے، موضوع ایک ہی تھا، ایک حقیقی اصلی نسلی اور سچے مسلمان مرد کی ذمہ داریاں بطور شوہر کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔